نقب لگا کر، لیکن نیکی ہے اللہ سے ڈرنا، اور آؤ تم اپنے گھروں میں دروازوں سے واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ان آیات میں چند سوال ہیں جو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے۔ ان میں سے ایک یہ بھی سوال ہے کہ یہودیوں نے صحابہ سے کہا کہ آپ جو ہے اپنے نبی سے پوچھیں کہ یہ چاند جو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، کبھی یہ چھوٹا ہو جاتا ہے کبھی بڑا ہو جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ چاند کو جو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، کبھی یہ چھوٹا ہوتا ہے شروع میں، پھر وہ درمیان میں بڑا ہو جاتا ہے، پھر آخر میں جا کے چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ لوگ جو ہیں اس سے ٹائم کا پتہ لگائیں۔ اور جتنے بھی اعمال ہے ہمارے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، ان سب کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ چاند نظر آئے گا روزہ رکھیں گے، چاند نظر آئے گا عید کی نماز پڑھیں گے، چاند نظر آئے گا حج کا پتہ چلے گا، اور چاند کے حساب سے ہی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر آپ جو ہے جنوری فروری کے مہینے سے زکوٰۃ ادا کریں گے، 36 سال کے بعد ایک سال جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اس لیے چاند کے حساب سے ہی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ چاند کے پیدا کرنے کا مقصد اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم میں بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ اس سے اوقات پتہ چلتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر ہمارے جو ہے اعمال جو ہے جنوری فروری کے حساب سے ہوتے ہیں، پھر ہر آدمی کو اپنی جیب میں کیلنڈر رکھنا پڑتا ہے، اور ہر آدمی کیلنڈر سمجھ نہیں سکتا، جبکہ چاند کو دیکھ کر ہر آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ چاند نظر آ گیا، مہینہ شروع ہو گیا، چاند اب غروب ہو گیا ہے، مہینہ ختم ہونے والا ہے، چاند جو ہے وہ بڑا ہو گیا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اب مہینہ جو ہے درمیان میں ہے۔ جیسے ہی 14ویں کا چاند پورا ہو جاتا ہے، ہر آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ چاند جو ہے بڑا ہو گیا ہے تو مہینہ درمیان میں ہے۔ ہر آدمی چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ چاند کے حساب سے۔ جبکہ اگر جنوری فروری سے ہوتا تو پھر ہر آدمی کو جیب میں کیلنڈر رکھنا پڑتا، اور ہر آدمی کیلنڈر سمجھ نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ رب نے فرمایا کہ قل ہی مواقیت للناس، کہ یہ لوگوں کو اوقات بتانے کے لیے اللہ رب نے پیدا فرمایا ہے۔ جب چاند چھوٹا ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ پہلی تاریخ، درمیان میں چلا جاتا ہے پتہ چلتا ہے کہ مہینہ درمیان میں آ گیا، جب ختم ہو چاند چھوٹ جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ اور ایک آگے فرمائے والحج، اور حج کا بتانے کا ذریعہ ہے، اور ہر آدمی کو پتہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو حج پڑھا جاتا ہے، 9 ذی الحجہ کو جو ہے عرفات کا دن ہے، جو چاند کے حساب سے ہے۔ تو معلوم ہوا ہے کہ جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں ان کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے چاند کو پیارا فرمایا۔ اور دوسرا، چاند کا جتنی بھی اللہ رب العزت نے مخلوقات پیدا کی ہیں، بڑی سے بڑی، یہ ساری مخلوقات انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمائی۔ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں۔ پہلے زمانے میں ستارے دیکھ کر راستہ تلاش کرتے تھے، اور اسی طرح چاند کے پیدا کرنے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت اس چاند کی روشنی سے پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا فرماتے ہیں۔ سورج کی روشنی سے پھل پکتا ہے اور مٹھاس اس میں چاند کی روشنی سے آتی ہے۔ تو جتنی بھی مخلوقات اللہ رب العزت پیدا فرمائے انسان کی خدمت کے لیے، اور انسان کو کس لیے بنایا کہ وہ میرا بندہ بن جائے۔ ہر آدمی دیکھ سکتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ کتنا ہوں۔ جب آدمی رات کو اپنا محاسبہ کرے گا کہ میں نے آج کتنے نیک اعمال کیے ہیں اور کتنی برائیاں کی ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں، پھر اس گناہوں پر جب اس کو ندامت ہوگی، پھر کل کو گناہ چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، نیکی کی طرف بڑھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ صرف 5 منٹ کا محاسبہ رات کو سونے سے پہلے کر لیں کہ سارا دن میں نے کیا کیا، تو اس سے پھر اللہ رب العزت جو ہے نیکی کی طرف انسان کو بڑھاتے ہیں۔ اگر فرمایا ولیس البر، ایک زمانے جاہلیت میں ایک عادت تھی کہ جب لوگ احرام باندھ لیتے حج کا یا عمرے کا، اگر گھر میں کوئی کچھ چیز بھول جاتے تو پھر کیا کہتے تھے کہ گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہونا، بلکہ گھر سے پچھلے حصے سے آنا ہے، دیوار پھیلان کر یا نقب لگا کر۔ دروازے سے داخل ہوگا گناہ ہوگا، جیسے آج کل ہمارے زمانے ہے
کہ کوئی پتہ نہیں ہوتا، کہہ دیتے کہ یہ ایسا کریں جو گناہ ہوگا۔ اس لیے زمانے جاہلیت میں بھی یہ عادت تھی کہ اگر کوئی حج کے زمانے میں احرام باندھ لیا ایک مرتبہ، پھر احرام باندھ کر کہتے تھے کہ آپ نے گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہونا، بلکہ گھر سے پچھلے حصے سے آپ نے آنا۔ اسی طرح ایک صحابی تھے، انہوں نے احرام باندھا، احرام باندھ کر کوئی چیز بھول گئے تو دروازے سے داخل ہو گئے، کیونکہ زمانے جاہلیت انہوں نے دیکھا ہوا تھا، اگرچہ مسلمان ہو گئے تھے ان کو پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے شور مچا دیا کہ یہ دروازے سے داخل ہو گئے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ یہ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ گھر کے پچھلے حصے سے داخل ہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ نیکی یہ ہے کہ ہر کام میں اللہ سے ڈرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت تک کسی چیز کا حکم نہیں فرماتے جب تک وحی نازل نہ ہو جاتی۔ اس لیے کہ جیسے رمضان میں تراویح سی 3 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی، اس کے بعد جماعت چھوڑ دی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل پڑھاتے رہتے تو امت پر مشقت تھی، اس امت کو مشقت سے بچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دیا کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے۔ تو بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ شروع کی ہے کہ یہ تراویح اس لیے کہ پڑھنا آسان ہے جماعت کے ساتھ، اگر اکیلا پڑھے گا تو نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی معاملے میں جب کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا، علم نہیں ہوتا تھا، اس وقت تک خاموش رہتے تھے۔ جب اللہ کی طرف سے وحی آتی پھر اس کا بتاتے کہ بھئی نہیں یہ نہیں۔ اسی طرح جب صحابہ نے دیکھا کہ گھروں میں داخل ہو گئے، انہوں نے شور مچا دیا کہ یہ دروازے سے داخل ہو گئے، تو اس وقت اللہ رب نے آیت نازل کی لَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ آپ جو ہے گھروں کے پچھلے حصے سے جانے کو نیکی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ نیکی نہیں، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جب تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے تو آپ نے گھر کے دروازے سے داخل ہونا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیابی پا جاؤ۔ اور اللہ کے ڈر میں ہی سب کچھ چیز ہے۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے نیک اعمال کرنا آسان ہے۔ اور وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اس لیے کہ تقویٰ یہ کن کن چیزوں سے حاصل ہوتا ہے، پچھلے رکوع میں اللہ رب نے بیان فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ تقویٰ حاصل ہوتا ہے روزے سے، پھر اسی طرح اللہ کے ذکر سے، اور اسی طرح قرآن کی تلاوت سے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے دل میں تقویٰ آتا ہے۔ اس لیے کہ گناہ کی وجہ سے دل میلا ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز میلی ہو جاتی ہے اور ہر چیز کو صاف کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہے، اور دلوں کو صاف کرنے کا ذریعہ اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت ہے۔ جتنا قرآن کی تلاوت ہوگی اتنا اللہ سے تعلق بڑھے گا، جتنا اللہ کا ذکر ہوگا اتنا ہمارے دل صاف ہوں گے، جتنا ہمارا دل صاف ہوگا اللہ کی محبت دل میں آئے گی اور نیک اعمال کرنے کو دل چاہے گا۔ تو اس لیے تو ان آیات میں اللہ نے یہی فرمایا کہ اللہ سے ڈرو۔ بس اللہ سے ڈرنا یہ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ جب ہمارے دل میں اللہ کا خوف آ گیا تو پھر اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی۔ اللہ رب مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا